احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک خطبہ ہے یوم اقبال کی تقریب میں آج سے 22 برس قبل میں نے دیا تھا، نہیں آج سے 10 سال قبل۔ یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال پر میں نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ تھی 20 برس قبل سن 74 میں ایچسن کالج میں نے تقریر کی تھی۔ وہ تو اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے۔ اس کے 12 برس بعد پھر یوم اقبال میں اگرچہ میرا بہت سے اجتماعات میں شرکت کا موقع ہوا ہے، لیکن یہ خاص مرحلہ تھا 1986 کا۔ اس میں ایک طویل عرصے کی جلا وطنی کے بعد بے نظیر جب واپس آئی تھی پاکستان میں، تو اس سے ایک دم فضا میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی تھی، بہت بڑا استقبال ہوا تھا اس کا، اور بہت سے لوگوں کے جو ہے کان کھڑے ہوئے تھے کہ شاید ملک کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو اس وقت معمول سے ہٹ کر یوم اقبال کا جو جلسہ ہوا اس میں خاص طور پر مجھے خطاب کی دعوت بھی دی گئی، گویا کہ مین سپیکر میں تھا۔ دوسرے یہ کہ چونکہ عام طور پر تو وہاں پر بہت سے سپیکرز ہوتے ہیں اور عام سیاسی گفتگو ہوتی ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا، لیکن اس سال باضابطہ ایک معین موضوع بھی دیا گیا۔ اس پر پھر میں نے اپنے خیالات کو مرتب کر کے تحریری خطبہ وہاں پیش کیا تھا، جس کا کہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ علامہ اقبال کے ساتھ جو میرا ذہنی ربط اور تعلق ہے، اگر اس کی کوئی تاریخ مرتب کرنا چاہے تو 1974 میں نے جو باتیں کہیں، پھر 1986 میں جو باتیں کہیں، اور پھر سب سے ریسنٹ وہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کا جو پہلا حصہ ہے۔ وہ چونکہ تقریباً 2-3 سال پرانی بات ہے جبکہ میں نے یہ مضامین لکھے تھے نوائے وقت میں، تو اس طریقے سے ایک اس کے درمیان جو ہے تاریخی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس خطبے میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو علامہ اقبال کے خطبات کے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے ان پر غور کرنے سے مجھ پر منکشف ہوئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ظاہری اور خارجی خول ہے، جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر۔ یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کہ جو نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والا ہے اور انسانوں کو مبہوت کر دینے والا ہے، اصل میں وہی مبہوتیت تھی جس کے بنا پر سر سید احمد خان نے وہ جو بھی نیا علم کلام جو ہے سائنٹیفک ترتیب دینے کی کوشش کی تھی، اور وہی مروبیت ہے کہ جو اب بھی ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر موجود ہے، وہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے۔ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا دی انر کور۔ اس تہذیب کا ایک انر کور ہے، داخلی یا اندرونی جو ہے، اصل جو اس کا ایسنس ہے۔ کور کے لیے کیا اور لفظ لایا جائے اردو میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت۔ جی خول تو ایکسٹیریئر ہوا نا، کور تو کسی چیز کا اندر کا گودا ہوتا ہے، جیسے سرکنڈا ہے تو اس کے اندر گودا جو ہے وہ ہے جو بہت ہی یعنی نرم و نازک شے ہوتی ہے، اوپر اس کے جو کورنگ ہے وہ خول ہے۔ تو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، بلکہ جو میں آپ کو کئی مرتبہ وہ جملہ سنا چکا ہوں یعنی اپنشدس کا کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف۔ تو ایک تو ریئل سیلف ہے، وہ انر کور ہے انسان کی، داخلی شخصیت اس کی جو ہے اصل انر کور، اور ایک اس کے گرد جو مادی غلاف چڑھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تہذیب کا بھی ایک انر کور ہے اور ایک اس کا ایکسٹیریئر ہے۔ یہ ایکسٹیریئر بہت ڈیزلنگ ہے۔ انر کور کے بارے میں اقبال نے
بہت ہی جرأت اور ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ وہ خالص قرآنی ہے۔ اب یہ بظاہر احوال بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے، اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس میں گویا کہ اسی کا تجزیہ کر کے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ مجھے ایک اشکال رہتا تھا ایک حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہوگی اب تک یا نہیں؟ کتنے حضرات کو یاد ہوئی؟ نہیں یاد ہوئی؟ وہ یاد ہو گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یاد ہو گئی؟ یہ بھی یاد کیجئے، میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ اسرار پڑھو ذرا اس حدیث کو۔ یضع، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قوموں کو اس کے ہے نہیں، یہ زع یزیع سے نہیں ہے، وضع یضع، وقع یقع، اسی سے تواضع لفظ بنا ہے۔ تواضع کسی کہتے ہیں؟ وضع مادہ ہے، اس سے تواضع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے وزیر، یہ کسی کمینے انسان کو کہتے ہیں۔ تواضع نیچے جھکنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پست کرنا۔ آپ کا کوئی مہمان آیا ہے، آپ اس کی تواضع کر رہے ہیں، یعنی اس کا اکرام کر رہے ہیں، اس کا اعزاز کر رہے ہیں، اسے اٹھا رہے ہیں اور خود نیچے ہو رہے ہیں۔ تواضع باب تفاعل ہو گیا۔ وضع گرانا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اونچا کرے گا، اٹھائے گا اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو۔ وَيَضَعُ بِهِ، اور گرا دے گا، نیچا کر دے گا اسی کی وجہ سے دوسروں کو، دوسری قوموں کو۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ اسمیہ فعلیہ؟ جی شور؟ اچھا، مبتدا کیا ہے اس کا؟ خبر کیا ہے؟
باقی ساری خبر ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تو اتنی بات بھی آ گئی ہے تو کافی آ گئی ہے. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کا پہلا حصہ اسم. اب اس حدیث پر اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر اقوام کو مانا جائے عام تو مشاہدہ تو اس کے برعکس ہے. اس کے ماننے والے آج ذلیل ہیں، گرے ہوئے ہیں، پست ہیں. اس کے نہ ماننے والے اونچے ہیں، بلند ہیں، سربلند ہیں، غالب. تو میں نے ایک زمانے تک اس کو اپنے دل کو مطمئن کیا کہ اقوام کو عام نہ رکھا جائے بلکہ خاص کر دیا جائے. یعنی مسلمان اقوام میں سے وہی ابھریں گی جو قرآن کو اٹھا کر اور لے کر ابھریں، اور جو مسلمان قوم قرآن کو پشت دکھا دے گی یا اس کو چھوڑ دے گی وہ گر جائے گی. تو اس سے کسی درجے میں حالات کے ساتھ اس کی ایک مطابقت محسوس ہوئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اشکال جو رفع ہوا وہ اسی سے ہوا جو علامہ اقبال کا قول ہے، the inner core of this western civilization is also Quranic. یہ بات مجھ پر بہت پرانی واضح ہے، اور یہ میں نے بہت سے دروس میں بیان کی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ باطل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس میں حق جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کھڑے ہونے کی صلاحیت اس میں کسی نہ کسی جو ٹروتھ ہے اس کے ایلیمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ باطل خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آکاش بیل ہے، وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ درخت کے اوپر چڑھتی جائے گی، ایک پتے سے دوسرے پر، ایک ڈالی سے دوسری پر، لیکن خود اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اس کا کوئی اپنا تنا نہیں ہے. تو باطل اصل میں اسی طریقے سے حق کے کسی جز کو لے کر اٹھتا ہے. اس میں ہے اب بات بڑی غور طلب کہ پھر انر کور کو علیحدہ سمجھا جائے کہ مغربی تہذیب کا انر کور کیا ہے، اور وہ در حقیقت اس تہذیب کے بھی اوپر آنے کا اصل سبب وہی ہے. بہرحال یہ اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. محترم و مکرم صدر مجلس، محترم اراکین و کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور، اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کیا معنی اس کے؟ بیا آؤ، بمجلس اقبال، اقبال کی مجلس میں آؤ، وہ یک دو ساغر کش، اور ایک دو ساغر چڑھاؤ. مطلب یہ ہے کہ اس کے علم، حکمت، اس کی جو بھی اس کے پیغام ہے اس کے کچھ حصہ اس سے حاصل کرو. اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں. لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کے الفاظ مستعار دے رہا ہوں کہ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مداراتیں. یہاں یہ غلطی ہے، یہ ملک نصر اللہ خان عزیز کا نہیں ہے یہ مصرع، بلکہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے. یہ ذرا عاکف کو نوٹ کرا دیں کہ یہ آئندہ کے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کریں. مجھے آج ہی صبح کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہونے آنا تھا، لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں. البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے 1 گھنٹے پہلے کیا. میں نے جب کہا کہ میری تو سیٹ بک ہے، مجھے جانا ہے، ان کا اچھا ہم 1 گھنٹے پہلے اپنی مجلس شروع کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس میں ضرور شرکت کریں. اور اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس، اسی طرح کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، کیونکہ مجھے تو فلائٹ پکڑنی تھی. اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا. بہرحال مالا یدرک و کلہ لا یترک و کلہ کے مصداق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے.
اس کے کیا معنی؟ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. منصوری صاحب جی. ہوا یہ کون سا فعل ہے؟ یدرکو. مضارع معروف ہے مجہول ہے؟ مجہول ہوگا. تو جو حاصل نہ کیا جا سکے کلہ، کل کا کل، لا یترو کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، یہ پھر مضارع مجہول ہے. کلہ، کل کا کل، یعنی اگر کوئی شے کل مل نہیں سکتی تو کل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو مل سکے وہ تو لو. ایک تو یہ ہے کہ ایک شے اگر آپ تمام و کمال حاصل نہیں کر سکتے تو چھوڑو، اس کو دفع کرو، اس سے بالکل کوئی تعلق ہی نہ رکھو. ایک یہ ہے کہ بھائی جو بھی کچھ اس میں سے حاصل کیا جا سکے وہ تو حاصل کر لو، پورا نہ صحیح تو کم صحیح. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ایسا نہیں ہوتا کہ جو شے کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے اسے کل کے کل کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن، یا تو ہو تو سب ہو، نہیں تو زیرو. یہ جو ہے یہ فزیولوجی میں یہ ایک لا ہے، اور اس کا بھی میرے دروس میں بہت دفعہ حوالہ آیا، آل اور نن. اس لیے کہ مسکولر جو کنٹریکشن ہوتی ہے، مسکولر فائبر جو ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھورا کرے، یا بالکل سٹیمولس جو ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرے گا ہی نہیں. جب کرے گا تو پورا کرے گا. یہ نہیں کہ اگر ہلکا سٹیمولس ہے تو ہلکا کنٹریکشن ہو، زیادہ اسٹرانگ سٹیمولس آ گیا زیادہ اسٹرانگ کنٹریکشن ہو، بلکہ وہ آل اور نن لا ہے وہاں. لیکن یہاں اس آل اور نن لا کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شے کل نہ مل سکے تو جتنی مل سکے وہ تو غنیمت ہے. بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے اکثر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. اور یہ موضوع اول تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے. ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تش نہ رہ جائے. پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جد از جد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور من و عن شائع ہوں. لہذا نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو زبان کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. یہ جملہ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ کتاب بھی نہیں ہے اپنے پاس، سن بھی نہیں رہے ہے، سمجھ میں نہیں آتا. آپ احمد افضال نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. کیا مفہوم ہے اس کا؟ بجائے نہیں، درمیان میں. یعنی یہ کہ ایک شکل تو یہ ہوتی کہ ذہن سے براہ راست زبان پر آتے ہیں، یہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے. ایک کہ ذہن نے پہلے قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ لیا، اب زبان اس قلم سے لکھے ہوئے کو پڑھ رہی ہے. تو گویا کہ ذہن اور زبان کے درمیان آ گیا قلم. اور قلم کے ذہن اور زبان کے درمیان آنے کا فائدہ کیا ہے کہ شیرازہ بندی جو ہے اس کی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ مضمون نویسی کو؟ کمپوزیشن. کمپوزیشن what does it mean? To compose. آپ کے خیالات ہیں، کوئی نظریات ہیں، now you compose them. کمپوزیشن وہ میوزک کی بھی ہوتی ہے، کمپوزیشن شاعری کی ہوتی ہے، کمپوزیشن نثر کی ہوتی ہے، تو ہے تو کمپوزیشن. اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ انشاء.
اصل میں انشاء پہ پردازی جو اضافہ کیا گیا ہے تو انشاء عربی کا لفظ ہے اور پردازی فارسی کا ہے. انشاء خود کافی ہے عربی میں انشاء، اور انشاء کے کیا معنی ہوں گے؟ مادہ کیا ہے اس کا ہے جی؟ نشا نا، یہ مادہ ہو گیا. 4-5 حروف بول دیا آپ نے، مادہ تو صرف ہی ہوتا ہے. نون شین یا حمزہ، نون شین حمزہ. اچھا، اس سے باقی فارغ ہو رہی انشاء. اور نشأ کے معنی کیا ہے؟ اٹھنا. نشأت ثانیہ جو آپ نے پڑھا ہے، دوسری مرتبہ اٹھنا. اسلام ایک مرتبہ اٹھا پھر گرا. اب ہماری ساری یہ جدوجہد کائے کے لیے ہے؟ اسلام کی نشأت ثانیہ. جو پہلا کتاب آپ نے پڑھا ہوگا اپنے کورس میں، لٹریچر، جو آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھایا گیا، اسلام کی نشأت ثانیہ. نشہ، لیکن جس چیز کا نام ہے ہمارے ہاں جو نارکوٹکس، وہ نشہ ہے، وہ ہے کے ساتھ ہے نشہ. تو اس میں اب منشیات اور یہ جو لفظ بنا دی گئے بالکل غلط ہیں. یہ عربی کے الفاظ عربی کے وزن پر لے آئے ہیں، لیکن وہ نشہ سے ہے. نشہ کے معنی تو اٹھانا ہے، اور نشہ گراتا ہے. تو ہوگا بھی تو منشہات ہونا چاہیے، نشہ والا. لیکن صحیح لفظ اس میں یہی ہے کہ نشہ آور، اس لیے کہ فارسی غالباً عربی کا لفظ نہیں ہے نشہ. نشہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، تو وہاں صحیح ہے نشہ آور ادویات، نشہ لانے والی ادویات. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. گرتوں کو تھامنا، گرتوں کو اٹھانا اصل کام ہے، نہ کہ گرانا. تو نشہ پلا کے گرانا تو سب کو، وہ نشہ ہے. نون شین اور ہا، اور یہ نشہ نون شین اور حمزہ، اس سے بنا انشاء. کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو بتا سکے کہ قرآن مجید کی ایک سورت میں یہ الفاظ ایک ہی جگہ پر بہت مرتبہ آئے ہیں؟ سورت کا نام بتائیں نا. آپ کیا آیت پڑھ رہے ہیں؟ تشاؤ تو لفظی اور نشہ سے کیا ہو گیا ہوتا؟ وہ شاء ہے، چاہنا. شاء یا شاء، شین الف آ گیا وہاں، تو آپ یہ نون ہے پہلے. یہ بیسک سینس ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے مادوں کے بارے میں. جی سورہ واقعہ. آپ حافظ ہیں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہے. یہ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے تیسرا، اس میں یہ لفظ کئی بار آیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. آخرت کے لیے دلیل دی گئی، تم پہلی مرتبہ کے اٹھان کو جانتے ہو. تمہیں گندے پانی کی ایک بوند سے اٹھا کر کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، تو کیوں اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ کا اٹھنا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اسی طریقے سے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. اب دیکھیے انشاء سے فاعل کیا بنا؟ منشی. یہ جو منشی کا لفظ ہے، جو آج ہمارے ہاں بڑا ہلکا سا بن گیا ہے، کسی زمانے میں یہ بہت قیمتی لفظ تھا. جیسے مولوی بڑے ادب کا لفظ ہوتا تھا. مثنوی، مولوی، معنوی. مولوی بہت اونچا لفظ ہوتا تھا. اب اسے کہاں گرا دیا؟ منشی، جو بہترین انشاء پرداز ہوتا.
جو بہترین اپنے خیالات کو اٹھائے اور پھر اس کا تانا بانا بنے اور پھر اس کو منتقل کر سکے، کمپوز کر سکے، منشی. تو منشی کے معنی یہ تھے. چلیے عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اب اس میں سے آپ میں سے کچھ تو بہت ہی نابالغ ہوں گے اس وقت، آج سے ظاہر بات ہے کہ 10 سال پرانی بات ہے یہ، لیکن کچھ اگر ذہن میں دھندلا سا نقشہ کچھ لوگوں کی ہو تو ذہن میں لائیں پاکستان کے کیا حالات تھے. آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے، God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said that we didn't prove equal to the task. اللہ نے ہمیں ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے کہ ہم ایک نئی قوم کی تعمیر کے ضمن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں کہ واقعتاً ایک نئے ملک، نئی قوم کی تعمیر کی بڑی صلاحیت اس قوم کے اندر موجود تھی. اٹس اے گولڈن اپارچونٹی. یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بات ہے. God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said, اور دیکھنا کہیں یہ نہ کہا جائے that we didn't prove equal to the task، کہ ہم اس کام کے اہل ثابت نہ ہو سکے. تو قائد اعظم کے الفاظ کے مطابق ہمیں اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بھگ 14.5 سال قبل دولخت کرا لیا تھا. اب وہ 24.5 برس ہو گئے، 10 برس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں اس تحریر کو. اب اندیشہ ہے کہ مفکر اور مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب، an independent Muslim state at least in the north west of India، 1930 میں علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس میں ایسٹ پاکستان شامل نہیں تھا. اس لیے اس میں دیکھیے کہ پہلے قائد اعظم کی بات کی ہے کہ قائد اعظم کے ہاتھوں جو پاکستان بنا تھا وہ 2 خطوں پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان. اس کو تو ہم توڑوا چکے، لیکن اب بھی یہ غنیمت ہے کہ وہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا وہ پاکستان ابھی موجود ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مزید نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے بھی حصے بکھرے کرا دیں. جس کا خواب an independent Muslim state at least in the northwest of India کی صورت میں دیکھا تھا، کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کے بھیٹ نہ چڑھا دیں اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مساعی حبط اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. مسلم لیگ کا آغاز ہوا 1906 میں، پاکستان بنا 1947 میں. 41 برس کی مساعی تھی، تقریباً نصف صدی کی، جو پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوئی. تو اگر پاکستان ختم ہو جاتا گویا کہ حبطت اعمالہم، وہ ساری محنت اکارت گئی، ضائع ہو گئی. ایسا نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مستاق، تا حال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی دستور ہے ہی نہیں. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان مبارک کے 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. اور آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو رمضان گزرا ہے اس کے 27ویں کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں. ہم 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت کے مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں. اس فارسی شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. 40 سال، یہ تے کے کیا معنی ہے؟ ایک حرف چھوڑ رہے ہو نا، بیچ میں کھاؤ نہیں نا اس کو. عزیزت، تیری عمر کے، تیری عمر عزیز کے 40 سال گزر چکے ہیں. تے جو لگ جاتا ہے نا تو یہ فارسی میں تیرے کا معنی دیتا ہے. 40 سال عمر عزیزت گزشت، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اے میرے
مخاطب تیری عمر کے 40 سال عمر عزیز کے گزر چکے ہیں، مزاج تو از حال تفلی نہ گشت، حال طفلی، تمہارا مزاج ابھی، تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے 41، تو وہ بچپنے سے نکل آئے کہ نہیں؟ کہیں یہ شعر مستاق اس کا تم پر اپلائی تو نہیں ہو رہا کہیں؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، کہ مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہے، تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، کہ مصداق اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں، اور یہ ہجوم مومنی بے مقصدیت کے صحرائے تیہ میں بالکل اس شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ 10 سال کے بعد آج پھر پاکستانی قوم بالکل اس کیفیت کے ساتھ دوچار۔ اب کل جو حادثہ ہوا ہے اور جو بھی واقعہ ہوا ہے، اٹ کین فلیئر اپ، یہ سن 69-70 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں، یہ سن 77 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں، لیکن سن 69-70 کی ساری جو بھی تھی اکھیڑ پچھاڑ، اس سے بھٹو صاحب برآمد ہو گئے تھے، سن 77 کی اکھیڑ پچھاڑ سے ماشاء اللہ آ گیا تھا۔ کوئی مثبت، کوئی مستحکم، کوئی اسلام کی طرف پیش رفت والا کوئی نظام نہیں آ پایا، ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اور آج کے حالات میں اس خطبے کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے۔ صحرائے 30 کے کیا معنی ہے؟ ہاں، چونکہ یہ لفظ آیا ہے یتیہون فی الارض، ورنہ صحرائے 30 کوئی لفظ نہیں آدمی کا۔ جب یہ 40 برس جو ہے زمین میں بھٹکتے تھے، تو اس سے پھر ایک یہ ترکیب بن گئی صحرائے 30، یعنی کسی ایسے صحرا میں بھٹک رہا ہو کوئی قافلہ کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جانا ہے، کیا منزل ہے۔ چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں، پھپتیاں چست کر رہے ہیں، مبصرین اور تجزیہ نگار انتشار، ڈس انٹیگریشن اور حصے بکھرے ہو جانے اور بلکنائزیشن کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں خاص طور پر کچھ ایک زائرنگ نام کے ایک صاحب امریکن جرنلسٹ تھے، پاکستان میں کچھ عرصے موجود رہے، تو ان کی جو مقالات چھپے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن اور ڈس انٹیگریشن، پاکستان جو بھی بچا کھچا پاکستان ہے یہ بھی اب حصے بکھرے ہونے۔ بلکنائزیشن کی کیا معنی ہے؟ جنرل معلومات کا بھی بہت ہی لو لیول ہے جی، کہ کہاں سے بنا لفظ یہ جی؟ بلک سے بلک کے معنی تو ہوتا ہے جمع ہو جانا، بلک۔ بلکان کسے کہتے ہیں؟ بلکان ایک علاقہ ہے مشرقی یورپ کا، جنوب مشرقی یورپ کا، جس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں۔ انہی میں تو یہ سارا یہ کیا ہوا، بوسنیا ہرسگوینہ کیا ہے یہ ساری ریاستیں ہیں۔ ایک زمانے میں مارشل ٹیٹو نے ان سب کو جمع کر کے یوگوسلاویا ایک بہت بڑا ملک بنا دیا تھا، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے۔ ہمیشہ سے ان کو بلکنائزیشن، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بڑا ملک منقسم ہو جائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اس کے لیے اب یہ لفظ بن گیا۔ جیسے صحرائے 30 سے یتیہون کے قرآن مجید کے لفظ سے صحرائے 30 بن گیا، اسی طرح بلقان، ریاست ہائے بلقان، تو بلقان کی ریاستیں جو ہیں وہ بلکنائزیشن وہاں سے لفظ بن گیا، یعنی بلقان کی طرح ہو جانا کہ چھوٹی ریاستوں میں۔ جیسے ہندوستان، جب یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے رہی کل کہنے کو؟ 300 برس، 325 برس۔ 1526 میں آئے اور 1857 میں ختم ہوا، لیکن اس میں سے 150 برس تھے کہ جو واقعتاً جسے کہا جائے کہ سلطنت تھی، اورنگزیب عالمگیر تک۔
اس کے بعد بلکنائزیشن شروع ہو گئی. اب یہ چھوٹی سی ریاست وہاں پر خود مختار ہو گئی، چھوٹی سی ریاست وہاں خود مختار ہو گئی، وہاں کا علاقہ کوئی اور ہو گیا، یہاں کا علاقہ کوئی اور ہو گیا. اسی لیے جب انگریز آیا تو اسے کوئی دقت ہی نہیں ہوئی، ایک کے خلاف دوسرے کی مدد کی. میسور اور نظام حیدرآباد دکن نے انگریز کا ساتھ دیا، ریاض اس کو بہت بڑی ریاست دے دی، باقی ساری ریاستوں کو اس کی مدد سے شکست دی. یہ کام انہیں آسان. اگر ایک یونائٹڈ کہیں اگر اکبر کے زمانے میں یا شاہجہاں کے زمانے میں یا اورنگزیب کے زمانے میں انگریز آیا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ ہندوستان کس شے کا نام ہے، کہ ایک کا طاقت ہے. لیکن وہ تو اس وقت آیا کہ جب کہ بلکنائزیشن شروع ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. تو یہ بلکنائزیشن، اب میں تو آپ کو جنرل نالج بھی مجھے پڑھانا پڑتا ہے نا، کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقعات آئے. اور خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے. اس جملے کو سمجھائیں، یہ فارسی کیا آ گئی اس میں؟ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود. ایک ہوتی ہے آگ جو سلگ رہی ہو، ایک ہے شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا. تو خوش درخشید خوب چمکا تھا، لیکن شعلہ مستعجل بود وہ اس شعلے کے مانند ہوا کہ جو بہت جلدی ہی بجھ بھی جاتا ہے. یہی لفظ ہے جو میں نے بہت اہمیت کے ساتھ، وہ جو میری کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا جو حصہ اول ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک کتنی عظیم تحریک تھی، اس کے یہ اصول تھے، یہ مبادی تھے. لیکن خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ تحریک جو ہے پھر پاکستان میں آ کر 2 سال کے بعد وہ تحریک دم توڑ گئی. اب ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو چل رہی ہے. تو خوش درخشید کسی شے کے بارے میں جب آپ کہنا چاہیں کہ وہ چمکی تو خوب تھی، ابھری تو خوب تھی، ابتدا تو اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک شعلے کے مانند بھڑک کر جلد ہی ختم ہو گئی. خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود. کیسے پڑھیں گے اسے منصوری صاحب؟ خود خوش درخشید، ہاں، ولے کے معنی لیکن. مستعجل یہاں خالص عربی کا لفظ ہے، شعلہ بھی عربی کا لفظ ہے. یعنی چونکہ یہ جو پرشین ہے یہ اس کی بہت بڑی ووکیبلری عربی کی ہے، لیکن یہ کہ ریسنٹلی پرشین کو پرشینائز کیا گیا ہے کہ اس میں سے عربی کے الفاظ اب نکالے گئے ہیں. جب سے ایرانین نیشنلزم کا دور شروع ہوا ہے، جیسے ہندوستان میں ایک نئی بھاشا بنائی گئی ہے کہ اردو کے الفاظ جو ہندی میں بہت زیادہ گھس گئے تھے، اردو کے، عربی کے، ان کو نکال کر اب ان کی ایک علیحدہ بھاشا بن چکی ہے. وہ انہوں نے ان 50 سالوں میں نئی بھاشا بنائی ہے اور بنا کر اسے اتنا رائج کر دیا ہے کہ وہاں کے مسلمان اتنے عمدہ بولتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. کبھی کبھی BBC کا جو انڈین پروگرام آتا ہے ہندی کا، وہ میں سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ مسلمان اناؤنسر ہے جو بول رہا ہے. اسی طریقے سے ایرانیوں نے بھی اپنی زبان میں سے عربی کے الفاظ کو نکالا ہے. تو یہ نئی ایرانی عربی کچھ مختلف ہو گئی ہے اس فارسی، نئی ایرانی فارسی جو پرانی فارسی تھی، اور وہ پرانی فارسی آج بھی افغانستان میں موجود ہے. تو جو شیخ سعدی کی فارسی تھی وہ اب ایران میں نہیں ہے، وہ بدل چکی ہے. حافظ کی، شیخ سعدی کی، البتہ یہ کہ اس کے سمجھنے والے زیادہ جو ہے وہ اب افغانستان میں ہے. مستعجل کیا لفظ ہے، کیا کلمہ ہے مستعجل؟ نصیر صاحب اس میں فاعل ہے، کس سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟ عین جیم نام، جس سے کہ اجرت کا لفظ بنتا ہے. اجرت سے باب استفعال استعجال. قرآن مجید میں بار بار آیا یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہیں. یعنی جب کہتے تھے کفار مکہ لے آؤ عذاب، ہم تنگ آ گئے سن سن کر تمہاری عذاب کی دھمکیاں، کان پک گئے ہمارے، لے آؤ عذاب، تو اس پر جواب آتا تھا یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. ان کا کیا حال ہے کہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے. استعجال گویا نظر بظاہر. اچھا، یہ عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے، یعنی پاکستان کا وجود میں آنا، اس میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا، یہ اس کا جو ایک شعلے کے مانند بھڑکا تھا اسلام کا ایک معاملہ، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. گویا نظر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے
کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ کاف و نون کیا بلا ہے جی؟ کن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کاف و نون یعنی کن سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں اصل میں علامہ اقبال کے کلام میں، کہ جس اللہ نے اس کائنات کو کن سے پیدا کیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو برباد کرنے پر بھی اس کا فیصلہ ہو گیا، تل گیا ہے۔ پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی و مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک تو عمومی تاثرات تھے جو اوپر بیان ہو گئے، اب ذرا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز۔ ایک جانب سیاچین گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے۔ پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملک بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہ صورت اس وقت بدل گئی ہے، اس وقت وہ خالصہ موومنٹ، سکھوں کی موومنٹ بہت تیزی کے ساتھ تھی، اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعماء میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو۔ جو بھی کچھ چل رہی تھی سکھوں کی موومنٹ، اس کے بارے میں بھارتی حکومت یہی کہتی تھی یہ پاکستان شرارت کروا رہا ہے۔ نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستعد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجلا کر بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ یعنی تنگ آمد بجنگ آمد، یا جسے کہتے ہیں ہاٹ پرسوٹ، کہ سکھوں کو بہرحال یہاں تربیت دینے کے ہم نے کیمپ بنائے ہوئے تھے، تو اگر کسی بھی وقت بھارت جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد اس کے حوالے سے کہ ہمارے وہ کیمپ وہاں بنے ہوئے ہیں ہمارے خلاف جہاں ٹریننگ ہوتی ہے، کو حملہ کر دے تو صورتحال پھر جو ہے سن 65 کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ بہرحال وہ تو یہ کہ بھارت کا جو بھی یوں سمجھیے کہ استقلال جس مسلسل جد و جہد سے انہوں نے اس جو خالصہ سکھوں کی تحریک تھی اسے ختم کیا ہے، گیو دی ڈیول از ڈیو، دشمن کے اندر بھی اگر کوئی صلاحیت ہو تو اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں صلاحیت ہے۔ حالانکہ بہت ہی جس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ ہے، 6 لاکھ فوج انہوں نے جھونک دی، اور ظاہر بات ہے کہ فوج جب کہیں اس طریقے سے انیکشن ہوتی ہے تو خرچ بے پناہ ہوتا ہے۔ کتنا خرچ ہو رہا ہے بھارت کا اس کا آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کم وٹ میں۔ اسی طرح یہ خالستان کا مسئلہ تھا۔ دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستعد روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل و خطرات پیدا کر رکھے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے۔ اب اس میں 10 برس میں کیا بہت تبدیلی ہو چکی، روس شکست کھا کے جا چکا، لیکن وہ خلفشار موجود ہے، اس کے جو باقیات السیئات سمجھیے کہ وہاں کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے، کس سے بات کریں کس سے نہ کریں، ایک سے بات کریں تو دوسرا ناراض، دوسرے سے کریں تو پہلا ناراض۔ اور اس وقت جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل میں پاکستان تو گویا کہ اس معاملے میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اب اصل جو رسہ کشی ہو رہی ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے، پرو امریکن اور پرو رشین، پرو ایرانین، یہ چکر ہے اس وقت جو چل رہا ہے۔ ہم تقریباً اس پوری جو ہے جد و جہد اس سے ہم تقریباً یعنی یوں سمجھیے LBW جس کو کہتے ہو چکے ہیں۔ یہ آج کے خاص کوئی ایک تھا تجزیہ، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ 5 صدی قبل کے الفاظ کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، یہ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ یہ بہت معنی خیز لفظ ہے، لاہور سے پاکستان شروع ہو رہا ہے اور پھر بخارا اور سمرقند تک جانے کے لیے بیچ میں یہ افغانستان آ رہا ہے، اور افغانستان کا یہ علاقہ وہ ہے جو حضور کے زمانے میں خراسان تھا،
اور بخارا اور سمرقند تک کا علاقہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خراسان میں شامل تھا، اور حدیث میں بھی چونکہ خراسان کا تذکرہ آیا ہے، اور اقبال نے جو فارسی کو ذریعہ بنایا ہے اپنے کلام میں، 2/3 اس کا کلام فارسی میں، صرف 1/3 اردو میں ہے۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ اسے یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ان میں سے اکثر جگہ پر فارسی سمجھی جاتی ہے۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، وہاں فارسی ہے، ادھر آذربائیجان تک فارسی ہے، تو یہ جو سینٹرل ایریا ہے ایشیا کا، اس میں چونکہ فارسی زبان جو ہے سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس لیے علامہ اقبال نے اس کو ذریعہ بنایا۔ تو یہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ 5 صدی قبل کے الفاظ کے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لے، اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشأت ثانیہ، اب یہ نشہ کا لفظ آج سمجھ میں آ گیا آپ کو، نشأت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے۔ وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے، اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی عریاں جارحیت کا نشانہ بن جائے۔ یہ سن 86 کی صورتحال ہے۔ سائبیریا کا برفانی ریچھ جو ہے اس کو ہمیشہ سے خواب دیکھتا رہا ہے، زار کے زمانے سے، کہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان اور پھر بلوچستان یہ اس کے لیے قریب ترین راستہ بنتا ہے، تو اس بخارا اور سمرقند سے نیچے اترے اور براہ راست جو ہے گرم پانی تک پہنچ جائے، تو اس کا بھی امکان موجود ہے۔ یہ تو ہوا پاکستان کا اس وقت کا جو بیرونی صورتحال تھی اس کا نقشہ۔ داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ، جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی، البتہ سن 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق کامل بن چکی ہے، اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے، اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں، اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ اس کو آپ کچھ واضح کریں گے کہ یہ کیا صورت تھی، اس کے بین السطور کیا ہے؟ وہ کون سی مسلم لیگ تھی؟ جنیجو لیگ۔ یہ اصل میں اس جنیجو لیگ کا سارا حدود اربا بیان ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں یہ نواز شریف کی لیگ کا تو وجود تھا ہی نہیں نا، اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ ورلڈ اوپینین بھی میرے خلاف ہو رہا ہے، مارشل لا زیادہ نہیں چلنا چاہیے، MRD کی تحریک بھی، تو اس حوالے سے اب بہتر ہے کہ کوئی سیاسی نظام اختیار کر لیا جائے۔ اس نے دستور کے اندر جو ہے وہ اپنی منمانی تبدیلیاں کروائیں، اور اس میں پھر ایک بارگین کیا کہ چلیے میں سیاسی ایک حکومت شروع کر دیتا ہوں، اور اس کے اندر مسلم لیگ کے اندر تن مردہ میں جان ڈالنے کے لیے جنیجو کو سامنے لایا گیا۔ پھر غیر جماعتی الیکشنز میں جو لوگ اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے آ گئے انہیں شامل کر لیا گیا، اور وہ گویا کہ مسلم لیگ پارٹی بن گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارٹی تو کوئی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سے ان 10 سالوں میں کیا فرق واقع ہو چکا ہے، جنیجو لیگ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے ابھی باقی، لیکن اس کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ زمیندار کچھ ہیں وہ جو اپنے جو بھی اثر و رسوخ سے آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس اثنا میں نواز شریف صاحب نے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں دینی اعتبار سے میں ان پر شدید جو ہے تنقید کرتا ہوں اور بہت بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں، بڑا مجرم سمجھتا ہوں دین کا، لیکن سیاسی اعتبار سے اس حقیقت کو ماننا چاہیے کہ اس شخص نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مسلسل جو ہے کام کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور مسلم لیگ کے نام سے بہرحال اب ایک فعال جماعت ملک میں موجود ہے، اور وہ اصل میں نواز شریف کی یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس وقت کے حالات سے اب تک جو صورت تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کل عدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ولی خان صاحب تھے، وہ تو روس کی آمد جو ہے اس کو ویلکم کہہ رہے تھے،
اور سارا معاملہ کہ پاکستان اب ٹوٹے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بلوچ سردار تھے، یہ سب لیفٹسٹ عناصر جو ہیں انہوں نے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا تھا پاکستان کو ٹوٹ جانا چاہیے. ادھر سندھ میں جی ایم سید بڑھ کے مار رہا تھا، اس نے تو کتاب لکھ دی تھی اب پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے، اس عنوان سے پوری ایک کتاب اس نے لکھی، اور وہ کتاب بہت بڑے پیمانے پر جو ہے سندھ میں چھپی ہے اور بکی. ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان ابو الغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں. البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ ان سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم تر نام این ڈی پی، پی این پی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ محاذ کے ہیں. تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے، اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی ہے. وہ یاد ہے کچھ؟ حنیف رامے نے کہا تھا پنجاب کا ہیرو رنجیت سنگھ ہے، جیسے کبھی جوان عبد الناصر نے کہا تھا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. صدام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. یہ کہ نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، اور فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور یہاں کا نمرود تھا. اسی طرح حنیف رامے صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ ہے. دوسری انتہا پر ہے بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے. ان میں بھی قابل ذکر تو تین ہی ہیں، یعنی جے یو آئی، جے یو پی اور جماعت اسلامی. تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے. یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں، پاکٹس کی صورت میں، اسمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی. یعنی یہ کہ جماعت اسلامی کا اس زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عمل دخل جو ہے وہ کراچی میں تھا، کچھ بالکل اوپر جا کر سوات اور دیر میں تھا، یا جنوب یا پاؤں اور یا سر، درمیان میں کہیں سیاسی عمل دخل نہیں تھا. اسی طرح جے یو آئی، اس کا عمل دخل جو ہے وہ صرف بلوچستان کی پختون پٹی اور این ڈبلیو ایف پی کی پختون پٹی میں تھا. جے یو پی جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر جو عام سواد اعظم ہے، بریلوی مولوی ہیں، وہ ان کا تھا. حیدرآباد سندھ ہو گیا، ملتان ہو گیا، لائل پور ہو گیا، ایسی جگہوں پر ان کا کوئی نہ کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ تعداد میں تو ہمیشہ یہ سب سے آگے ہی رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کا کوئی نہ تو جوائنٹ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تمام دینی جماعتوں کا جو ہے دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو. ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چمقلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی. ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہہ رہا ہے. سوشل ڈیموکریسی یا سیکولر ڈیموکریسی. اب یہ کہ اس وقت چونکہ خود نواز شریف صاحب نے بھی بالکل سیکولر ڈیموکریسی والا رول اختیار کر لیا ہے، دوسری طرف سوشل ڈیموکریسی کا اس وقت تک پرچار جو ہے پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اب اس نام سے ہی وہ تائب ہو چکی ہے. اب وہ سوشلزم کا لفظ بھی کبھی زبان پہ نہیں لاتے، لیکن اس وقت تک یہ بات ابھی موجود تھی. اور یہ نواز شریف صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈیموکریسی، وہی کیپٹلسٹک ڈیموکریسی جو امریکن ہے، اسی کے وہ چاہنے والے ہیں، اسی کے عامل ہیں، اسی کے قائل ہیں. 2/3 اکثریت کے باوجود انہوں نے ملک کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی ترمیم جو ہے دستور میں نافذ نہیں کرائی. ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہہ رہا ہے، جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دوسرا تحریک استقلال کا. لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جانثاروں پر مشتمل ہے، جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے. اور سر دست یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. گویا دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا.
یعنی بھٹو کا عشق، بھٹو کا نام، بھٹو کا نعرہ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کب تک استعمال ہوگا، کیا شکل ہوگی، کہا نہیں جا سکتا۔ اس درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسہ بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال میں ورود، اور اس موقع پر ان کے بے مثال اور حد درجے والہانہ استقبال، اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور، گجرانوالہ، شیخ اپرا اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجے میں بہرور پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی، جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ تو ابھی تمہید ہوئی ہے اس خطبے کی، عنوان کا پس منظر۔ ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے، اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے۔ 8-9 سال سے مارشل لا چلا آ رہا تھا، اس کا جو سیاسی حبس تھا، تو حبس کے بعد بارش ہوتی ہے تو گویا کہ رد عمل کی صورت ہے۔ اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکتی، گویا چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی، یعنی یہ دونوں فیکٹرز موجود ہیں بالفعل۔ لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی، منہا کسے کہتے ہیں؟ کیا لفظ ہے یہ اصل میں؟ منہا، اس میں سے کچھ نکال دینا، منہا کرنا بھی ایک لفظ بن گیا ہے، حقیقت میں یہ من اور ہا سے بن کر بنا ہوا ہے۔ منہا کرنے کے بعد بھی اس حقیقت فنومینن کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی، اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کی اصل عوامل کیا ہے، اجزاء ترکیبی کیا ہے، اور اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھے، جیسے کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت جو کل جو واقعہ ہوا ہے وہ جماعت اسلامی کی انتہائی فرسٹریشن کا ایک مظہر ہے۔ سیاسی اعتبار سے ایل بی ڈبلیو ہو چکی، کوئی حیثیت نہیں رہی، اب اس کے کارکن تو ہیں موجود ہیں، ان میں جوش ہے، خروش ہے، لہذا جماعت ہی کے ایک اہم کارکن کے جو تقریباً لیڈ کر رہے تھے اس قافلے کو جو لاہور سے گیا ہے، وہ مجھے صاف بتا کر گئے ہیں کہ ہماری مرکزی جو قیادت ہے اس کا فیصلہ یہ تھا کہ کہیں بھی ریزسٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہاں روکا جائے گا وہیں پر دھرنا مار کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اس پر ایک حصے نے تو عمل کیا ہے، سرحد کی طرف سے جو بھی جماعتیں ان کی نکلی، گروپ آئے، جہاں جہاں انہیں روکا گیا وہ وہیں پر بیٹھ گیا، دھرنا مارا انہوں نے۔ لیکن لاہور سے جانے والا قافلہ جو ہے اس نے اس صورتحال کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی مرکزی حکم کچھ اور تھا، چھوٹے سے پیمانے پر وہی صوفی محمد خان صاحب والا معاملہ وہاں ہو گیا ہے۔ صوفی محمد خان نام ہے، کیا نام ہے؟ صوفی محمد صاحب، بس کہ یہاں فیصلہ یہ تھا کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کسی بھی رکاوٹ کو نہیں توڑا جائے گا۔ لیکن ان کو اصل میں ابتدائی 2 کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ چناب کے پل پر بہت تھوڑی سی نفری تھی، یہ جلوس جب آ گیا کوئی 2، 2.5، 3 ہزار 4 ہزار کا، تو اس نفری سے جب اس کے لیڈروں نے بات کی تو ان کو دیکھ لو بھائی، ہمارا بھی کچھ نقصان ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا، وہ شرافت سے ہٹ گئے، سے جاؤ۔ یہی معاملہ کچھ ہو گیا جہلم پر بھی، بلکہ ایک جگہ پر تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے انہوں نے آنسو گیس وغیرہ پھینکی، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے پر تول لیے کہ اب ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں تو وہاں بھی نفری ان کی کم تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن بالآخر جب آ کر معاملہ جو ہے پنڈی سے پہلے لئی کا پل آتا ہے آلے کا،
وہاں ان کے کچھ کارکن جو ہے ٹیلے پر چڑھ گئے، انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا بہت زوردار، اور وہاں بھی اس کی بنا پر وہ وہاں سے کامیاب ہو کر اور وہ جو بھی رکاوٹ تھی اسے توڑ کر نکل گئے۔ اب آخری پوائنٹ تھا وہ جو پنڈی میں ہے، جو صدر اور شہر کے درمیان پل ہے ریلوے کا، اس کے نیچے سے وہ موریا پل، جیسے لاہور کا ایک موریا پل، دو موریا پل ہے، ایسا ایک پل ہے، وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ جو مرکزی قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ اس جلوس نے اس کو آبزرو نہیں کیا ہے، اور یہ اصل میں علامت ہے اس کی کہ اب کارکن جو ہے مشتعل ہو رہے ہیں، اور کارکن کو کنٹرول کرنا، اگر انہیں نظم اور ضبط کا خوگر نہ بنایا گیا ہو۔ جماعت اسلامی کے اراکین تو نظم اور ضبط کے خوگر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی نئی بھرتیاں ہیں بہت بڑی، اب شباب ملی ہو یا کوئی اور ہو، یہ لوگ تو اس طرح کی ٹریننگ میں سے گزرے نہیں ہیں۔ اینی ہاؤ، اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں، وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہے الزام حکومت لگا رہی ہے ان پر، یہ لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر۔ اب صحیح صورتحال تو صرف ایک تو ہمیں بتا دی چونکہ ان کے خود آدمی نے بتائی ہے۔ ایک اور ساتھی جو ہمارے گئے تھے وہاں، ہمارے مکتبے کے کارکن بھی اس میں گئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں زیادتی جو کی ہے جلوس والوں نے وہ یہ کہ عین اس وقت جب کہ یہ ٹینشن تھا، ایک ٹرین گزری اوپر سے، پہلے تو پتھر مارا ہے جس سے کہ وہ ٹرین کا جو انجن کا سامنے کا شیشہ ہے وہ ٹوٹا، پھر جو پتھراؤ کیا گیا ہے اس ٹرین پر تو اس میں عورتیں اور بچے سب۔ یہ بات تو انتہائی احمقانہ، انتہائی غلط۔ پولیس کے ساتھ معاملہ، حکومت کے ساتھ معاملہ بالکل وہی راؤڈیزم جو ہوتا ہے کہ جب کوئی قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ کہ جو جی میں عطا کرتے یہ شکل وہاں ہو گئی، جس کا ایک تجربہ ہم 15 سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا، عین وقت کے اوپر جو ہے حکومت نے بہت سختی اختیار کی بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل کوئی معاملہ کیا جاتا، لہذا اس کا رد عمل دیکھا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اصل بات۔ میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے، جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی، لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بات ہم نے کہاں ڈسکس کی ہے تفصیل سے کہ موجودہ تہذیب اپنے اوریجن کے اعتبار سے تو مغربی اور یورپی ہے، لیکن اب اپنی وسعت کے اعتبار سے عالمی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ جی، اسلام کی نشأت ثانیہ کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ اسی پر ہے، اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ پون صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ صلابت کسے کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی صلب، بین صلب و ترائب، تو صلب چونکہ یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی، اسی سے انسان کا قد سیدھا ہے، اس میں ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو گمڑا ہو جائے گا۔ تو جو چیز کسی شے کو سیدھی کھڑی رکھ سکے وہ اس کے لیے صلابت کہلاتی، اس میں صلابت ہے، یعنی اس میں طاقت ہے کھڑے رہنے کی، اسٹریٹ کھڑے رہنے کی صلاحیت۔ اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے۔
یعنی الفاظ قرآنی ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے مطابق یہ طرز و روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ یہ آپ آیت پڑھ چکے ہیں نا، کہاں ہے یہ؟ بنی اسرائیل کا 4واں رکوع، ٹھیک؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھا کرو۔ تقفو کیا وہ ہے کلمہ؟ اب آپ لوگ عربی گرامر سے بھی پڑھ چکے منتخب نصاب، تب یہ حال ہے جی۔ قفا، قافا یا، اسی سے لفظ بنتا ہے قافیہ۔ قافیہ شعر کے آخری اس کا قافیہ یہ ہے، تو قفا سے ہے ولا تقفو، مت پیچھے لگو، ولا تقفو مت پیچھے لگو، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ اب علم دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، تو یا تو ہم کوئی چیز قرآن کی ہوگی تو مانیں گے، لیکن دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج۔ ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد۔ فؤاد کے میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ فؤاد کا عام طور پر قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ترجمہ ملے گا دل، مائنڈ۔ میں اس سے ڈفر کرتا ہوں، فؤاد در حقیقت مائنڈ ہے، عقل ہے، یعنی عقل حیوانی۔ ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس برین سے ہے، اس کمپیوٹر سے ہے۔ تو یہ کمپیوٹر جو ہے اس کو فیڈ ہوتا ہے ڈیٹا سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ناک نے سونگھا، ہاتھ نے چھوا، زبان نے چکھا۔ یہ 5 سینس آرگنز ہیں کہ جو انسان کو جو ڈیٹا دے رہے ہیں، وہ اس کو یہ پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ تو ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج۔ مجھے پھر یاد آ گیا وہ العلم و علمان والی آپ نے شاید نہیں سنی ہے۔ اب میں پروگرام بناؤں گا انشاءاللہ، بہت تھوڑے دن آپ کے رہ گئے، لیکن مجھے آج بتایا لطف الرحمان صاحب نے کہ آپ لوگوں کی کچھ دلچسپی کم ہو گئی، کچھ ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے شاید بس جو کام ہونا تھا ہو چکا۔ ایسا ہے احساس؟ ذرا اپنے تمام ساتھیوں کو دوبارہ ریجوینیٹ کریں، انہیں نشت ثانیہ کریں ان کی دوبارہ۔ اب جو بھی دن رہ گئے تھوڑے سے ان کو آمادہ کریں۔ اور ایک تو میرے جو اب آپ نے سورہ حدید کا جو ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے اس کو منتخب نصاب کے کیسز میں سن لیا تھا۔ اب اس میں جو میں نے جب پورے ترجمے جو اپنے منتخب نصاب کا ریسنٹلی دوبارہ جب میں نے درس دیا ہے تو اس کے ویڈیوز موجود ہیں، اس کے حوالے سے سورہ حدید از اے مسٹ، وہ آپ سن لیں۔ وہ در حقیقت ہمارے اس پورے منتخب نصاب کا جو حصہ ہے قرآن مجید کے متعلق ساتھ، جو ہمارے اس رجوع القرآن کورس کا ایک میجر جو ہے ایک حصہ ہے، اس کا کلائمیکس وہ ہوگا پھر کہ اس کو آپ اس کو سن لیں پوری توجہ سے، اور پھر اس میں سوالات اپنے پاس لکھتے جائیں۔ تو پھر میں سیشن ایسے رکھوں گا آپ کے ساتھ کہ جن میں ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ ایک سوال میرے پاس اب بھی ہے، شاہد مجید صاحب کا میرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میں نے احتیاط کے ساتھ، لیکن یہ 2 ہفتے تو میرے ایسے گزرے ہیں کہ آج مجھے بڑی مشکل سے ریکلیکٹ کرنا پڑا کہ ہم کہاں تھے، کیا پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ میں تو مسلسل سفر میں رہا ہوں۔ جی آڈیٹوریم میں جو دیے ہیں، جو 45 منٹ کے چنکس کی شکل میں اس کے جو ہے کیسٹس، آڈیوز، ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ پورا منتخب نصاب میں نے ویڈیوز کی شکل میں دے دیا ہے۔ اس میں سے پردے کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ چونکہ جو بعض شریک طالبات ہیں ہمارے اس کورس میں، وہ شاید اس کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے، تو وہ بھی میں نے اسی منتخب نصاب کے ضمن میں جب یہ آیت آئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسی یعنی سورہ بنی اسرائیل میں، تو اس کے حوالے سے
کہ در حقیقت زنا کے سد باب کے لیے اسلام نے کیا کیا راستے اختیار کیے ہیں، تو اس میں جو پردے کے احکام ہیں ان پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی آپ لوگ ضرور آڈیو لے آئے ہیں، نہیں ویڈیو دیکھیے ان کے، آڈیو میں تو وہ دلچسپی رہتی رہی، ویڈیو لیجیے آپ ان کے۔ بہرحال ابھی تو اس کو پڑھیے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزاء ترکیبی دو ہیں، ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے، کیونکہ اسی سے سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، سائنس نے ہی اس کو وہ سپورٹ دے رکھی ہے جس پر یہ کھڑی ہے، ورنہ تہذیب کبھی کی ختم ہو چکی ہے ان کی۔ وہ تو یہ ہے کہ یہ بدبخت نئے سے نئی چیزیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، پرانے ہتھیار جو ان کے لیے آبسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ منہ مانگے داموں تھرڈ ورلڈ کو دے دیتے ہیں، اور اگلی چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے اسے یوز کرے تو آپس میں کرے، انہیں تو چیلنج کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اس سے اگلا توڑ وہ ایجاد کر چکے ہیں۔ یہ دوڑ ہے اس وقت کے جس کے اندر اس دنیا چل رہی ہے۔ اب F-16 کس بلا کا نام ہے ان کے نزدیک، وہ اس سے نہ معلوم کتنے آگے جا کے جہاز بنا چکے ہیں، لیکن F-16 کے لیے ناک بھی رگڑوائیں گے اور خوش آمدیں کروائیں گے، اور جو ہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پورے صوبہ سندھ کی ایک سال کی جو کاٹن کراپ ہے وہ دے کر ایک F-16 لے آئیں گے، اس لیے کہ یہاں مقابلہ ہے بھارت سے، اس کے لیے اس طرح سے گویا کہ سارا خون جو ہے پوری اس دنیا کا یہ نچوڑ رہے بیٹھے ہوئے۔ امریکہ میں انڈسٹری ہی صرف ایک رہ گئی ہے، یا آرمامنٹ انڈسٹری ہے اور یا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں سپر کمپیوٹرز کو گارڈ کر رہے ہیں کہ ابھی کسی اور کو ہوا نہ لگے اس کی، بس یہ دو ہیں جس کی وہ پھر منہ مانگی دام لیتے۔ سپر کمپیوٹر کے بغیر یہ ساری آگے کی پروگرامنگ ہو نہیں سکتی، اس میں باقی ان سے کم چیزیں جو ہے وہ بیچتے جائیں گے، لے جاؤ، منہ مانگے دام لیں گے، اور ان کی کمائی کا خون پسینے کی کمائی کھینچ کر وہ اپنے ہاں جو ہے وہ عیش کریں گے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، تو صلابت جو ہے اس تہذیب کی اصل میں وہ اس کی بنیاد پر ہے، ورنہ تہذیب ختم ہو چکی، ان کا خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ ایک ملک کا صدر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ ان قریب ہمارے قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، صاف کہا اس نے، born out of any wedlock, one parent family، بچے کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، ماں ہے بیچاری، اس کے تو جگر کا گوشہ ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے 9 مہینے اپنے جسم میں اس کو جونک کی طریقے سے اپنا خون پلایا، وہ کیسے چھوڑ دے؟ لہذا سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ، سب سے زیادہ قابل رحم حالت اس وقت وہاں عورت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے والوں میں عورتوں کا نمبر زیادہ ہے۔ یہاں ہماری عورتیں ان کے اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کی وجہ سے مبہوت ہے اور اسی تہذیب کو یہاں پر عام کرنے کے لیے بے چین ہے، اور وہاں کی عورت جو ہے تنگ آ چکی ہے، مرد شادی کرنے کو تیار نہیں، کیوں کرے شادی؟ شادی کرے گا تو عورت کے ہاتھ میں تو اس کی باڑھ آ گئی کہ اگر وہ طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دے اور فلاں کرے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ بعض ملکوں میں تو یہ ہے کہ آج طلاق دو، آج ہی گھر سے تمہیں نکل جانا پڑے گا، بیوی کے پاس مکان رہے گا، اس کے 1 سال تک جو بھی ہوگا یو گیٹ آؤٹ۔ مرد کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، اب عورتیں کیا کریں بغیر شادی کے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ میرڈ، لیگلی دے آر ناٹ میرڈ، اس لیے کہ میرج لاز وہ ہے کہ کیوں کریں مرد شادی؟ پاگل ہوا، دماغ خراب ہوا۔ یہ تو مسلمان ہیں بیچارے، وہ کیا کریں؟ اب دین کے اپنے اس کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، ان کی باغیں عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ تو شریف عورت ہو تو بات اور ہے، ورنہ وہاں کی عورت جو ہے ناک چنے چبوا دے مرد کو جب چاہے۔ چنانچہ ایک بہت اچھے، بہت نیک آدمی انگلینڈ میں، لندن میں ہمارے بہت قریب آئے اور بہت صلاحیت بھی تھے، ان کی بیوی ناراض تھی، لہذا پھر انہوں نے جو تعلق اپنا منقطع کیا ہے وہ اب شکل بھی نہیں دکھاتے میں جب جاتا ہوں۔ عیدی کے بعد تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ چاہے ڈائیورس مرد دے چاہے عورت دے، پہلا کام یہ ہے کہ گھر سے باہر، شوہر گھر سے باہر، یو گیٹ آؤٹ، وہ گھر عورت کا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو تہذیب تو ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے تہذیب، لیکن صلابت جو ہے کس بنیاد پر قائم ہے؟ سائنس پر، اور سائنس کو تو زندہ کیا قرآن نے۔ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان پر غور کرو، قوانین طبی کو دریافت کرو، دریافت کر کے سائنس مر چکی تھی، یونان کی سائنس دفن ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے یونان سے اور انڈیا سے سائنس جو ہے جتنی بھی کچھ تھی لی ہے، پھر اسے بڑھایا ہے، ڈیولپ کیا ہے، کیمسٹری میں، طبیعیات میں، فزکس میں،
ایسٹرونومی میں، ہر فیلڈ کے اندر، میڈیسن میں، سرجری میں، ہر میدان کے اندر جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا، اس لیے کہ یہاں سائنس کا اس ایرا کا آغاز کرنے والے مسلمان ہیں، اسلام ہے، کہ توہمات پہ نہیں بنیاد رکھو کہ یہ زمین جو ہے ایک بیل کے سر پر ہے اور بیل ایک سینگ کے اوپر اس کو کھڑا رکھتا ہے، جب ایک سینگ تھک جاتا ہے تو ذرا بدلتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ بھائی یہ کس دلیل سے ہے؟ کوئی اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ اب اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہمیں ان السمع والبصر والفؤاد، اب ہمیں یہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا کہ دو علم ہو گئے، علم و علمان۔ علم ریویل نالج وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایکوائرڈ نالج وہ سائنس ہے۔ وہ پھر یہ ہے کہ اپنی آبزرویشنز، اپنے سینس ڈیٹا، اس کو پروسیس کرو، دماغ کے ذریعے سے آگے بڑھو۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجے اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس ادا فرمایا، یہ سب آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی طرف متوجہ کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیف، کیسے بنایا گیا ہے، وہ ذرا غور کرو نا۔ اب اس کی اناٹومی پڑھو، اس کی فزیولوجی پڑھو کہ یہ صحرا کے ساتھ کس درجے اس کی مطابقت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اب یہ آپ کی کاسمولوجی ہو گئی، ایسٹرونومی ہو گئی، یہ کس طرح کی یہ بلندیاں کیسے قائم ہیں، وہ کشش ثقل کا باہمی جو ہے کیا نظام ہے۔ اب یہ تمام چیزیں الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ اب یہ بڑا مستقل لفظ آ گئے دونوں۔ استخراج یہ کیا لفظ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیے کہیں تو اور استقراء یہ کیا ہے؟ اچھا کیا معنی قرار ہے؟ پڑھا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے؟ چلیے استخراج نکالنا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک۔ ڈیڈیوس کرنا، ڈیڈیوس کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا، ڈیڈکٹیو لاجک۔ یہ قرا جو ہے پڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ بھی در حقیقت اسی معنی میں کمپوز کرنے کے، اسی سے لفظ قریہ، قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی جہاں لوگ جمع ہیں۔ استقراء کے معنی جمع کرنا، قرا پڑھنا بھی ہے اور قرا جمع کرنا بھی ہے۔ جمع کرنا یہ ہے کہ آپ بڑے وسیع مشاہدے سے اب آپ کچھ چیز لائیے، اور استخراج یہ کہ ایک اصول کے بال کے کھال نکالتے چلے جائیے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں میکروسکوپک، مائکروسکوپک، لیکن اس کا یہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک سے بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈکٹیو لاجک۔ لاجک کی یہ دو شکلیں ہیں۔ لاجک کسے کہتے ہیں؟ منطق، استخراجی منطق، استقرائی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو۔ انڈکشن کچھ انڈیوس کرنا،
تو گویا کہ آسمان کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کا مشاہدہ کرو اور ان سے کچھ نتائج نکالو. یہ انڈکشن ہے. انڈکٹیو لاجک کا دنیا میں، دنیا انسانی میں اس کا آغاز قرآن نے کیا ہے. اس سے پہلے انسان صرف ڈیڈکٹیو لاجک سے واقف تھا. ایرسٹوٹولین لاجک از ایبسولوٹلی ڈیڈکٹیو لاجک. منطق نام تھا صرف ڈیڈکشن کا. تو ڈیڈکشن کے اندر کیونکہ مشاہدات پہلے تھے ہی کم، سائنس کی معلومات تھیں ہی کم، جو تھوڑی بہت تھی ہلدی کی گانٹھ جس کو مل گئی اسی کے اندر سے کرنا تھا نا، جو کچھ کرنا تھا اسی میں سے نکالنا، اسی میں سے جو بھی نتیجہ، وہ ساری عقل کی خیال آرائی ہے. لیکن جب اتنا وسیع میدان ہو گیا ہے، اب سائنس نے کھول دیا ہے، تو اب ڈیڈکشن جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے سیکنڈری لیول پر چلی گئی. اصل شے انڈکشن ہے. جتنا براڈ آپ کا مینٹل جو ہے بیک گراؤنڈ ہوگا، جتنا ویژن براڈ ہوگا، جتنی جو ہے آپ کی وسعت نگاہ ہوگی، اتنا ہی آپ صحیح رائے تک پہنچیں گے. نہ یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کنویں کے مینڈک کی طریقے سے جو چند چیزیں معلوم ہے وہ اسی کے حصے بکھرے کر کے جوڑتے، ادھر سے ادھر سے جوڑ رہے ہیں. نوٹ کیجئے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی. کون سی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا. وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، آیت الآیات جسے میں نے نام دیا ہے، اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی جانب متوجہ کیا، اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگ نائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا، اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا. چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی، اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. حضرت علامہ کی یہ زرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا، چونکہ یہ میں بیان کر چکا ہوں آج شروع میں، اس لیے صرف پڑھنے کی بات ہے، میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا. گویا مغربی تہذیب بھی جو ابھری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جز کے سہارے ابھری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا. گویا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. تو اس حدیث کو اب میں اقوام، صرف مسلمان اقوام نہیں بلکہ اس کو جیسا کہ اس لفظ کا تقاضا ہے کہ عام کیا جائے، کہ در حقیقت قرآن مجید کے اس اصول کی طرف جس کی طرف کہ علامہ اقبال نے نشاندہی کی ہے that the inner core of the present western civilization is Quranic. اس کے گرد جو انہوں نے اب لبادے جو ہے ڈال دی، اب ان کا تجزیہ ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کس کس طریقے سے لپٹ گئی ہے، باطل نے کس طرح اس کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور اس کے کچھ مظاہر ہیں جو ڈیزلنگ ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن یہ کہ یہ صرف ایک بات کہہ دینے سے تو نہیں بنتی جب تک کہ آپ اس کا تجزیہ نہ کریں. تو ان کا تجزیہ کر کے بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ کل.